الفجر ایجوکیشنل فاؤنڈیشن، آؤ اپنے رب کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وقال عز وجل فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما اموالکم واولادکم فتنہ، اما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں آپ سب کا استقبال اسلامی طرز سے کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ تمام کے سامنے اولاد کی تربیت دور حاضر میں اس ٹاپک پر، اس عنوان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ بہت ساری بار جب یہ ٹاپک، یہ عنوان لیا جاتا ہے تو وہ لوگ جو غیر شادی شدہ ہیں وہ سوچتے ہیں کہ یہ ٹاپک ہمارے لیے کیا فائدہ دیں گا، یہ ہمارے کیا کام آئیں گا۔ تو یاد رکھیے، انسان زندگی میں کبھی نہ کبھی نکاح کرتا ہے اور اس کو اولاد ہوتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس سے پہلے اس کو تیاری کرنا اس کی ضروری ہوتا ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک اہم چیز ہے، گو انسان شادی شدہ ہو، اولاد والا ہو، بے اولاد ہو، نکاح ہونے والا ہو، ابھی جوان ہے، شادی نہیں ہوئی، سب کے لیے ٹاپک اتنا امپورٹنٹ ہے، یاد رکھیے۔ اب اولاد کی تربیت یہ کتنا اہم ٹاپک ہے، میں سمجھتا ہوں یہ اتنا امپورٹنٹ یا اہم موضوع ہے کہ اس کو میں اپنی زبان میں یہ کہتا ہوں کہ یہ موسٹ برننگ ٹاپک ہے آج کے اس دور کا۔ مطلب یہ وہ ایک حساس موضوع ہے جس کے تعلق سے جب بھی میں نے دیکھا بیان کیا گیا یا کیا جاتا ہے، لوگ بہت سیریسلی اور سنجیدہ ہو کے سنتے ہیں۔ خاص طور سے یہ کرونا کے بعد کا جو زمانہ آیا، کرونا کے جو 2 سال گئے، اس کے اندر جو ٹیکنالوجی سے، گیجٹ سے، انٹرنیٹ سے جو بچے جڑے، اور وہ جڑنے کے بعد وہ چیزیں جو شعور میں نہیں تھی، ہمارے سوچ اور گمان میں نہیں تھی، جو برائیاں، وہ بچوں میں آنا چالو ہو گیا، یاد رکھیں۔ جس میں سے کئی بیماریاں ہیں، جیسے کہ انگزائٹی، بچے بے چین رہ رہے ہمیشہ، اس لیے کہ وہ اتنی عادت گیجٹ کی ہو چکی ہے کہ وہ اس کے بغیر اب رہ نہیں سکتے، یاد رکھیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا جاتا ہے کہ کنٹینیوسلی، مطلب وہ مسلسل کسی بھی اس شخص کے پاس ہی آپ کو نظر آئیں گے جس کے ہاتھ میں موبائل ہے، جس کے پاس موبائل ہے، جو موبائل استعمال کر رہا ہو، اور وہ آتے ہیں اور پیچھے سے جا کر کھڑے ہو کے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا آپ کچھ کام کر رہے ہیں، اور وہ لیکن اسکرین کو دیکھنے کی ان کو عادت ہو گئی، اور نہ جانے اس کے علاوہ کتنی برائیاں اور کتنی چیزیں، کتنی عادتیں ان کے اندر آ گئی، جو کچھ اچھی بھی ہے لیکن اکثر اس میں دیکھا جا رہا خراب بھی ہے۔ تو لہٰذا یہ ٹاپک اور بھی سینسیٹیو ہو گیا، سنجیدہ ہو گیا کہ اولاد کی تربیت کرنا کیسے، ہم کو یاد رکھیں۔ یہ بڑا اہم ٹاپک ہے، یاد رکھیں۔ اب اولاد کیا چیز ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن نے فرمایا، جو آیت کا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا تھا، وہ یہ تھا، انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تو بے شک تمہارے مال میں اور تمہاری اولاد میں تمہارے لیے آزمائش ہے۔ تو ہمارا مال ہمارے لیے آزمائش ہے، ہماری اولاد ہمارے لیے آزمائش، اس لیے کہ یہ یا تو دنیا کے اندر آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گی، نیک نامی کی وجہ بنیں گی، مرنے کے بعد آخرت میں جنت میں درجات بلند کرنے کی وجہ بنیں گی، یا پھر یہ دنیا کے اندر بد نامی کی، یا یہ دنیا کے اندر یاد رکھیں پریشانی کی، اور آخرت میں یاد رکھیں سزا کا موضوع، سزا کا ٹاپک ہے، سزا کی وجہ ہی بن سکتی ہے والدین کے لیے۔ تو اولاد بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں۔ 2 لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، سمجھ لیجئے ایک آدمی ریٹائرڈ ہو گیا، اب وہ 2 ریٹائرڈ لوگوں کی ملاقات ہو رہی ہے، کیا پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے؟ کبھی سنیں آپ ان کی گفتگو؟ اس گفتگو کا ایک بڑا حصہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کیسے ہیں۔ کوئی یہ نہیں پوچھ رہا دولت کتنی کمائی، کوئی یہ پوچھ رہا نہیں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد انکم کا کوئی ذریعہ نیا بنا کیا، کوئی یہ نہیں پوچھ رہا کتنا بینک بیلنس ہے، کوئی یہ نہیں پوچھ رہا کتنی جائیدادیں تم نے بنا لی، ہر کوئی یہ پوچھ رہا اولاد کیسی ہے، بچے کیسے ہیں، اچھا کما رہے ہیں، کھاتے پیتے ہیں۔ اچھا، اسے مسلمان نہیں، ہر انسان جو دوسرے سے مل رہا اولاد کے بارے میں تذکرہ کر رہا ہے، بچے کیسے ہیں، کتنے بچے ہیں، اطاعت گزار فرمانبردار ہے، دین دنیا کی تعلیم دی ان کو، یہی تذکرے ہوتے، یاد رکھیں، یہی تذکرے ہوتے، یاد رکھیں۔ لیکن ایک بڑی افسوس کی بات ہے، امت مسلمہ نے کچھ چیزوں کے نقصان پر افسوس جتانا سیکھ لیا، لیکن کچھ چیزوں پر ابھی بھی نہیں سیکھا۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کو خبر ملی کہ آپ کے پڑوسی کی مرغی گم گئی ہے، تو ہر آدمی افسوس جتا رہا ہے، ان کی مرغی چلے گئی، بہت لاڑکی مرغی تھی، بہت اس سے پالے تھے، ہے نا، 400 روپے کی مرغی تھی، تھوڑی بڑی اس کی تھی، یہ نسل کی تھی، مرغی کے گمنے پہ افسوس۔ کسی انسان کے بارے میں خبر ہے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا،
تو اس کے جسمانی اور مالی نقصان پہ افسوس، ارے ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اللہ حفاظت کرے سب کی، اللہ تعالیٰ ان کو اچھا کرے، شفا دے، ان کے نقصان کا بدلہ دے، دعائیں چالو ہو جاتی ہے۔ تو کیا مال کا نقصان بھی ہم نے سمجھ لیا کیا ہوتا ہے، جانی نقصان کو بھی ہم نے دیکھ لیا، جیسے کسی کے انتقال کی خبر آ گئی، کسی کی بیماری کی خبر آ گئی، کسی آپریشن کی خبر آئے تو ہم دعائیں دے رہے ہیں اس کے لیے۔ تو گویا ہم نے کچھ چیزوں کا افسوس سیکھ لیا کہ یہ چیز کے جانے پر افسوس ہوتا ہے، لیکن میں نے اولاد کے ضائع ہونے پر لوگوں کو افسوس کرتے ہوئے دیکھا ہی نہیں۔ چند لوگ ہیں جو اولاد کے ضائع ہونے پہ افسوس کر رہے ہیں، اولاد کے بگاڑ پہ افسوس کر رہے ہیں، اولاد کی تربیت کی فکر کر رہے ہیں۔ یہ بات پہ ابھی بھی ہم نے نہیں سیکھا۔ جیسے ہم کسی محلے سے گزرے اور وہاں جو بچے سڑکوں پہ جو حرکتیں کر رہے ہیں، اس کو دیکھ کے کوئی یہ نہیں بول رہا کہ اس محلے کا اور اس بستی کا اور ان لوگوں کا اور اس قوم کا کیا ہونے والا ہے کل، کوئی نہیں بول رہا ہے۔ دکانوں کو دیکھ کے بول رہے ہیں ہاں مستقبل بہت روشن ہے، کل دکانیں اچھی کھل گئی، مارکیٹ اچھا بن گیا، ایریا ڈیولپ ہونے والا ہے۔ مطلب انفراسٹرکچر کو دیکھ کے آپ بتا رہے کیا ہوگا، لیکن اولاد کے بگاڑ کو بگاڑ ہی نہیں سمجھا جا رہا، کیونکہ جو بچے سڑکوں پہ کھیل رہے ہیں ان کو دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کل یہ نسل کیا نکلنے والی ہے، اس قوم کا مستقبل کیسا ہے، اس قوم کا فیوچر کیسا ہے۔ اور اس بات کو بتانے کے لیے کہ کسی قوم کا فیوچر کیسا ہے، آپ کو بہت بڑا علامہ دانشور نہیں ہونا پڑتا ہے، کوئی بھی انسان ایک نسل کو دیکھ کے کہہ دے گا کہ اس قوم کا کل کیا ہونے والا ہے، یاد رکھیے اس قوم کا کل کیا ہونے والا ہے بتایا جا سکتا ہے۔ تو لہٰذا امت مسلمہ نے مال کے نقصان پہ افسوس سیکھ لیا، جان کے نقصان پہ افسوس سیکھ لیا، تعلیم کی اہمیت کو سمجھنے لگ گئے، سیاست میں آنے کی اہمیت پہ بات چیت چل رہی ہے، تعلیمی بیداری کی مہمیں چل رہی ہیں، لیکن اولاد کی اہمیت، اولاد کی تربیت کی اہمیت، تربیت نہ ہونے کا نقصان، تربیت کرنے کے فائدے، اس پر ابھی بھی تذکرے بہت کم ہوتے ہیں، یاد رکھیے بہت کم ہوتے ہیں۔ مطلب اولاد سے ریلیٹڈ ٹاپکس بہت کم بولے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے والدین کی حقوق، والدین سے حسن سلوک، والدین کی نافرمانی کا نتیجہ، والدین کے تعلق سے باتیں ہو رہی ہے، مطلب جو بوڑھے لوگ ہو جا رہے، لوگ خدمت نہیں کرے، باتیں ہو رہی ہیں، لیکن اولاد کی تربیت، اولاد کے بارے میں ان کی تعلیم کیسی دی جائے، اس پہ ابھی بھی کوئی سیمینار، ڈسکشن، یہ موضوع ٹاپک نہیں ہوتا ہے۔ اللہ ماشاءاللہ اولاد کی حقوق، ان کے پیدائش سے پہلے مجھ پر کیا حق عائد ہے، ان کے پیدائش کے بعد مجھے کیا کرنا ہے، اس پر ابھی بھی کوئی ڈسکشنز، اس پہ ٹاپکس، اس پہ سیمینارز، اس پہ اجتماعات، اس پہ نہیں ہو رہے آج بھی۔ تو کوئی ابھی بھی امت نے اولاد کے نقصان کو یا اس کے بگاڑ سے آنے والے نقصان کو اندازہ نہیں لگایا تھا، لیکن ہر آدمی اپنے طور سے پریشان ہے۔ خاص طور سے جیسے میں نے کہا نا، کووڈ کے بعد کا جو دور ہے اس میں ہر آدمی پریشان۔ میں سمجھتا ہوں ہر کوشچن آنسر سیشن جو بھی میرا ہوتا ہے، ایک سوال ہوتا ہے بچوں کو موبائل سے کیسے بچائیں، بچوں کو صحیح راستے پر کیسے لائے، بچے کو نمازی کیسے بنائے، ہمارا بچہ فلاں چیز پسند کر رہا ہے، اس کی پسند کو تبدیل کیسے کرے، پسند مطلب اس کو حرام چیز پسند آ رہی ہے، گانا بجانا، فلاں کپڑے، یہ وہ بےہودگی، تو اب اس کو کیسے بچائیں۔ میرا بچہ بول رہا ہے کہ میں اسٹینڈ اپ کامیڈین بن جاتا، میری بچی بول رہی ہے کہ میں ماڈل بن جاتی، میرا فلاں ہے، یہ سوالات آ رہے ہیں۔ چونکہ انٹرنیٹ جب ان کو ملا یہ 2 سال، جس چیز سے ہم روک رہے تھے، بلکہ میں نے تو اپنے گھر میں یہ بچوں سے تانے بھی سنے، اپنے خود کے بچوں سے تانے سنے کہ میں ان کو اسمارٹ فونز وغیرہ یوز نہیں کرنے دیتا تھا۔ جب لاک ڈاؤن لگا تو ہم ہی بول رہے کلاس کرو اٹھ کے، کمپیوٹر چالو کرو، کمپیوٹر نہیں چلا تو اسمارٹ فون پہ کلاس کرو، تو وہ ہنس رہے تھے ہم کو دیکھ کے، بڑا آپ بول رہے تھے اس کو استعمال نہیں کرنا، بڑا آپ بول رہے تھے اسکرین ٹائم کم کرو، اب آپ ہی ہمارے ہاتھ میں لا کے اسکرین دے رہے ہیں۔ اسکرین مطلب موبائل کی اسکرین، ٹیبلٹ کی اسکرین، ٹی وی کی اسکرین، وہ کار کے اندر انفوٹینمنٹ کی اسکرین، کتنے اسکرین ہیں آج کل، تو گھڑیاں بھی اسکرین والی چاہ رہی بہرحال۔ تو وہ جو دیکھنے کی عادت ہو گئی، یاد رکھیے اسے کیسے بچائیں۔ اب میں کیا بولوں کیسے بچائے، جس کو کہیں گے، کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ندی میں کودا ہوا ہوں اور پانی سے کیسے بچوں، سمندر میں گرا ہوا ہوں اور پانی سے کیسے بچوں، تو بہت مشکل ہے اس کا جواب دینا، چونکہ سب ڈوب گئے اس کے اندر، بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا تربیتی کوئی نظم نہیں ہے۔ دینی تعلیم کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو اولاد کا تربیتی کوئی نظم نہیں، یاد رکھیں، سوائے اس کے کہ مساجد میں جہاں مکتب چلتے ہیں تو مکتب کے طریقے سے ان کو تربیت ہو رہی ہے، جہاں مدرسے چل رہے ہیں مدرسے میں ہو رہی ہے، لیکن اس کے علاوہ روٹین ایکٹیویٹیز کے اندر بچوں کے لیے کیا ہے، مسجد کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ ہماری مسجد تو بچوں کو ویلکم بھی نہیں کرتی ہے۔ میں یہ مسجد کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک عمومی بات کر رہا ہوں۔ جس جگہ میں دنیا میں گیا، چند مساجد، چند لوگوں کو چھوڑ کر مسجدوں میں بچے ویلکم بھی نہیں ہے۔ حدیث کے الفاظ کیا ہے، جب بچہ 7 سال کا ہو تو اسے کیا کرو، مسجد لے جاؤ، اور 10 سال کا اور مسجد میں نہ جاؤ تو اس کو مارو، ہے نا یہ الفاظ حدیث کے اندر۔ تو سوال یہ ہے، کیا 7 سال میں مسجد ہماری بچوں کو ویلکم کر رہی ہے، جیسا کہ 4 سال میں اسکول میں ان کو ویلکم کیا جا رہا ہے؟ نرسری میں بچے کو ڈال دیا آپ نے، پلے گروپ میں بچے کو 4 سال میں ڈال دیا، اسکول ویلکم کر رہا ہے، بچہ آ رہا ہے تو ٹیچر گلاب پیش کر رہا ہے،
कैडबरी दे के उसको अंदर बुला रहा है, डेली वो छोटा बच्चा आता तो टीचर उसको गोद में लेके गले मिल रही है, उसको प्यार कर रही है, उसको अंदर लिया जा रहा है, भाई ले जाओ बच्चों को क्लास के अंदर बिठाओ, बच्चे खेल रहे हैं, वेलकम हो रहा है ना उनका। तो हमारे मसाजिद क्या 7 साल में बच्चों को वेलकम करने के लिए रेडी है? देखिए आप अंदाजा तो लगाएं, क्या वो 7 साल के बच्चे के एतबार से नल की सेटिंग है कि वजू कर सके वो 7 साल का बच्चा? क्या वो 7 साल के हिसाब से ताहरत खानों की सेटिंग है कि ताहरत की जरूरत पड़े तो वो कर सके बच्चा? क्या उस 7 साल के बच्चे के लिए वो हिफाजती तदाबीर है कि जिसकी वजह से वो कहीं हाथ वाथ ना डाले, गिर पड़ ना करे, मस्जिद के अंदर आए तो? वेलकम ही नहीं है मस्जिद में 7 साल में बच्चे हमारे पास, कोई उनका कोई नज्म ही नहीं है। बल्कि कोई बच्चा बेचारा अच्छा खासा आकर 7 साल का नहीं 10-12 साल का हो, मस्जिद में आए, अव्वल वक्त में आए, जुमा का दिन आ रहा है, पहली सफ में बैठ रहा है, जब कोई मस्जिद में मौजूद नहीं है, मस्जिद भर रही, चल बेटा पीछे, मस्जिद भर रही, चल बेटा पीछे, मस्जिद भर रही, चल बेटा पीछे, चल बेटा वो मस्जिद में जा, चप्पलों में नमाज पढ़ ले, चप्पलों में नहीं धूपे तो जा रोड पे पढ़ ले बाहर। चूंकि तू इतने जल्दी आया क्यों मस्जिद के अंदर? जरूरत ही नहीं थी तेरे इतने जल्दी मस्जिद में आने की, तो बेचारा चला। वेलकम ही नहीं है। कोई मुकर्रर तकरीर देने आ रहा है, भाई इनको पीछे करो, ये हंस रहे मेरे को देख, तुम इधर जाओ, तुम इधर जाओ, ये 2 को हकाल दो, बच्चे आउट, इज्तिमा में से आउट, मस्जिद में उनका नो वेलकम है ना। मस्जिद में बच्चा वजू कर रहा है, ए चलो उठो उठो, तुमको जरूरत नहीं रहती वजू को, एक बार चलो चल, हो गया, वजू भी नहीं करना है, नमाज पढ़ रहा उसके सामने से जा रहे, बच्चा है, उसकी नमाज का क्या है? हो सकता है उसी की कबूल हो रही होंगी, हमारी नहीं होती हो, क्योंकि हम तो नमाज में क्या क्या सोच रहे हैं, वो बेचारा इखलास के साथ रब के सामने खड़ा है ना। हम तो भी कई बार लालच से आते हैं, क्या क्या लालच है हमको, बिजनेस डूब रहा चलो नमाज को, एग्जाम आ रहे चलो नमाज को, हाँ बीमारी आ गई चलो नमाज को, कोई मर गया तो नमाज याद आ रही, वो तो इखलास के साथ बेचारा उसके वालिदैन ने बोले जाओ बेटा नमाज को, तो आया है, खड़ा है, उसके सामने से जा रहा है, क्या है, कैसे वो बच्चे करेंगे? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला देखिए, तो बच्चों के साथ क्या वो रवैया किया जा रहा है? तो दीनी इदारों में वो नहीं हो रहा है, याद रखिए। मसाजिद में बच्चे वेलकम नहीं है हमारे पास, हकाला जा रहा है, डांटा जा रहा है, मारा जा रहा है। बल्कि मैंने तो यहाँ तक सुना कि इमाम साहब कभी कभार ऐलान करते हैं, मैं जिस इलाके में रहता हूँ वहाँ एक पास में एक मस्जिद है, तो इमाम साहब ऐलान कर रहे हैं कि वालिद से गुजारिश है कि अपने बच्चों को नमाज को साथ ना लाए। हदीस बोल रही 7 साल में लाओ, ये बोल रहे अभी लाओ ही मत, ऐलान कर दे रहे हो रमजान में रश ज्यादा है, इनको मस्जिद में न लाया जाए, क्योंकि बड़े लोगों को जगह नहीं पूर रही है, वो बड़ा जैसा है वो बच्चा भी वैसे। 7 साल में लाओ का हुक्म है, आप कौन होते बोलने वाले घर पे छोड़ के आओ? तो ऐलान किया जा रहा है उनको छोड़ने के लिए, मारने की प्लानिंग की जा रही, बच्चों को कैसे कैसे मारा जाए मस्जिद में आए तो, चूंकि वो ये कर रहा है, पानी ज्यादा फेंक रहा है, तारा खाने में बैठ रहा है, आधा पानी पी के आधा फेंकता है, ठीक है करेंगे ये सब चीज, मस्जिद खाली है तो भाग रहा है उसमें, करेंगे वो सब, उसके मिजाज का हिस्सा है वो, अल्लाह ने ऐसी पैदा किया उसको। बच्चे ऐसे ही होते हैं ना। अरब में जाइए आप, अरब के किसी मुल्क में जाइए, सऊदी में जाइए, आप लोग गए होंगे, कुवैत है, कतर है, नमाज खत्म होने के बाद आप देखिए मोहल्ले की औरतें बच्चों को लेकर मस्जिद की सहन में आगे बढ़ जाती है, और बस वो बच्चों का प्लेइंग एरिया रहता, बच्चे खेलते रहते मस्जिद के अंदर। मेरे वालिद जो है आरामको में थे सऊदी अरब में, तो कैंप के अंदर मसाजिद थे हमारे पास, तो मसाजिद का हाल ये था कि बस वो नमाज हो गई असर की तो डब्बे पे लेके हम वो कैंप के मस्जिद के जो शहर में बस हाजिर है, और वहीं बच्चे रह रहे, तो मस्जिद से उनका अट्रैक्शन है, मस्जिद में आना दिल चाहता है उनका बार बार। यहाँ ऐसा है कि मस्जिद में अगर थोड़ा सा भी बेचारा नमाज हो गई और उसके थोड़ा भाग जाए इधर उधर, तो एक आध आके पीछे से फट बोल के उसको एक देता है, चल भाग यहाँ से, मस्जिद में आके मस्ती कर रहा है, ये हालत होती है। तो मस्जिद उनको वेलकम कर रही नहीं है, दुनियावी इदारे उनको वेलकम कर रहे हैं, चूंकि अच्छी तगड़ी रकमें मिल जाती है उनकी तरबियत की वजह से, तो वहां वेलकम हो रहे हैं। लेकिन याद रखिए उनको जिस तरह से तरबियत की जरूरत है, याद रखिए वो तरबियत गायब है, सब सिस्टम के अंदर से तरबियत गायब है, याद रखिए। चूंकि हमने वो जो कुरान सुन्नत और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन, सलफ सालेहीन ने बच्चों की तरबियत कैसे की, वो सब चीजें हम भूल गए, याद रखिए। नतीजा ये हो गया कि हालात कैसे आ गए। आप देखिए अखबार तो आप सब पढ़ते होंगे, अखबार की खबरें देखी कैसी रहती, बूढ़े माँ बाप को नौजवान बच्चे ने रेलवे स्टेशन पे छोड़कर भाग गया, अब उसको पता होता कुछ याद नहीं, उसको बच्चे ने माँ बाप को बंबई शहर में बुलाया और घर का एड्रेस गलत दिया, बेचारे आके परेशान हैं क्योंकि उसको रखना नहीं। जो माँ बाप को भूल की बीमारी हो जा रही है, ले जाके छोड़ दे रहे कि कहीं भी बेचारे गुम जाएंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा। बूढ़े माँ बाप के लिए बूढ़ा घर, ओल्ड एज होम ढूंढा जा रहा है। वेस्टर्न कल्चर में तो कंपलसरीली वो डाल देते ले जाकर, तो बूढ़ा घर समझे ना, जहाँ बूढ़े लोग रहते हैं वहां लेके एडमिट कर दिया जा रहा है। ये बच्चों का हाल है, चूंकि तरबियत नहीं होने के नतीजे में हो रहा है। याद रखिए बच्चों ने वालिदैन को जायदाद के लिए कत्ल कर दिया, माँ की उम्र ज्यादा होने की वजह से जायदाद तकसीम नहीं हो रही तो बच्चों ने जहर देकर मार दिया। ये खबर है अखबारों की। एक न्यूज मैंने पढ़ी थी, उस न्यूज के अंदर तो ऐसा मामला था कि एक लड़का नौजवान पकड़ा गया,
وہ اپنے ماں کی پینشن لینے آتا تھا بینک کے اندر، یا پینشن یا کوئی اسکیم تھی، وہ اسکیم کے کچھ پیسے آتے تھے، 400 روپے ماہانہ آتے تھے. کتنے آتے تھے؟ 400 روپیز، اس سے زیادہ نہیں. تو 400 روپے آتے تھے، تو وہ 400 روپے جو آ کے ماہانہ لے جاتا تھا، تو وہ جو اسکیم تھی، تو وہ اسکیم جو بینک میں ملتی تھی، اس کو کوئی SBI کی برانچ تھی، تو اس مینیجر نے کہا کافی دنوں سے ماں کو نہیں لائے ہو، ایک بار لا کے منہ تو دکھا کے جاؤ. بوڑھے لوگوں کے لیے بولتے ہو 6 مہینے میں ایک بار لانا، یا مینیجر گھر آ کے دیکھ کے جاتا ہے ان کو. تو اس نے کہا دینا ہے تو دو، پیسے نہیں تو مت دو. بعد میں پتا لگایا کیا کہ ماجرا کیا، کیوں نہیں لا رہا ہے. جب گھر گئے تفتیش کی تو پتا چلا 6-7 مہینے پہلے مر گئی تھی وہ. تو پھر وہ انگوٹھا کہاں سے مار رہا تھا؟ تو اس کی جب ماں مر گئی نا، تو اس نے انگوٹھا کاٹ لیا تھا اس کا. کتنے روپے کے لیے؟ 400 روپے کی کوئی اسکیم گورنمنٹ کی ملتی تھی. کیسا انسان اتنا کٹھور ہو سکتا ہے؟ بچہ کیوں کر رہی اولاد ایسی حرکتیں؟ آپ دیکھیے جیتے جی والدین کو بول رہے بھائی وہ جو تمہارے جانے کے بعد مل رہا ہے نا ابھی دے دو، اب تم کب جاتے کچھ معلوم نہیں تمہارا دنیا سے، تو یہ گھر اس کو دے دو، وہ گھر اس کو دے دو، یہ جائیداد میں کو دے دو، دکان میں کو دے دو، تم بوڑھا بوڑھی گھر میں رہو آرام سے، ہم کو کیا ہے، کھلائیں گے پلائیں گے، تم کو دے دیں گے، اور ایک دکان بہت ہے نا تمہارے لیے، اس میں تمہارا گزارا ہو جاتا، بس چلو ٹھیک ہے کنٹینیو کرو اپنی لائف. یہ ہو رہا ہے. والدین کو ایک سیکنڈری اوپینین لینے والی چیز بنا دیا بچوں نے. ریزن بھی کہ بچوں نے کبھی ان کے طرف والدین کا رجحان نہیں دیکھا کہ وہ پرائمری بنے. مطلب کیا ہے کہ بھائی مجھے یہاں پڑھنا ہے، ابا میں یہاں پڑھ رہا. ارے بیٹے باپ سے پوچھتے لے کہاں پڑھنا ہے؟ نہیں تم کو کیا پوچھنے کا، تم کو کیا سمجھتا، تم کو بہت پڑھنا لکھنا آتا ہے کیا، تم کو کچھ معلوم ہے کیا. تو بچے جو گائیڈنس لیتے ہیں نا، مشورے لیتے ہیں نا، تو والدین کا مشورہ دوسرے درجے کا ہے. لڑکا آ رہا اور بول رہا ابا یہ مل لو، امی یہ مل لو، یہ تمہاری بہو ہے کل سے. والدین پریشان. لڑکی جس کو انسان پال رہا ہے، زندگی لگا رہا ہے، بھاگ کے چلے جا رہی، نکاح کر لے رہی بھاگ کر. والدین پریشان. یہ کیا حالات آ چکے ہیں یاد رکھیے. یہ کیسے ایسا دور آ گیا؟ اب لوگ زمانے کو کوس رہے. زمانے کو کوسنا نہیں چاہیے، ویسے بھی جو حدیث میں کہ زمانے کو برا نہیں کہنا چاہیے. یہ حالات ہم نے اپنے اوپر لائے، ہم نے تربیت نہیں کی اولاد کی جیسا اس کے کرنے کا حق تھا، یاد رکھیے. تو یہ موسٹ امپورٹنٹ ایشو آج کے دور کا، کہ ہم اولاد کی تربیت کے بارے میں سینسیٹیو ہو جائے، فکر مند ہو جائے، سوچ وچار کرنے لگے. ٹھیک ہے، بہت امپورٹنٹ ہے. اب میرا ایک سوال ہے آپ سے، آپ کو کسی ایک انسان کی تربیت کرنا ہے یا اصلاح کرنا ہے تو کیسے ہوں گی؟ بتائیے آپ کیسے کریں گے؟ آپ اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ ایک انسان کی تربیت کرنا ہے، اس کی اصلاح کرنا کیسے کریں گے آپ گھر میں جائیں گے اور گھور کے دیکھیں گے اس کو، تو تربیت ہو جائیں گی اور اصلاح بھی انشاءاللہ ہو جائیں گے. ایسا ہوگا کیا؟ آپ گھر میں جائیں گے، کس نے گرائے رے پانی، لاؤ ڈنڈا، اور 2 ڈنڈے لگائیں گے، ہو جائیں گی تربیت؟ ہاں. آپ نے آ کے گھر میں پوچھا آج میں نے بولا تھا گھر میں یہ کام ہونا، ہوا کیا نہیں ہوا، تو پھر آپ ایک دم نیم لگا کر پیٹ کے اوپر نشانے کے ساتھ چپل مار رہے اور لگ گئی اس کو. چپل جیسی پیٹ پہ لگتی بچے کی اور تربیت ہو جاتی ہے اس کی. مطلب جب بھی تربیت یافتہ ہو جاتا ہے ایسا مار لگی تربیت. ایسا ہوگا کیا دیکھنے سے؟ اچھا، بچے کی تربیت کیا ایسی بھی ہو سکتی کہ جس کو سرکائزم بولتے ہیں، بچہ راستے سے چل رہا نالی کی طرف چل، جاؤ گرو مرو اس کے اندر، مرو اس کے اندر، جاؤ اس کے اندر. عقل نہیں تھے کو بیچ میں سے چلنا، راستے کی نالی کی طرف چل رہا، تو کیا ایسا بولنے سے بھی تربیت ہو جائیں گی بچے کی؟ یا پورے بھری مجلس کے اندر بچے کو آپ بلا رہے ہیں، ادھر 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 بیٹا تم نے ٹماٹے لائے نہیں ہے، یہ دیکھو میری اولاد یہ سڑے ہوئے ٹماٹے اٹھا کے لائے، یہ تمہاری عمر میں جب تھے نا بیٹا ہم تو ٹماٹے اگا کے لاتے تھے ہم، یہ آج کل کی نسلیں ایسی ہے. تو کیا ایسے ٹون مارنے سے بھی تربیت ہو جائیں گی اس کی؟ کہاں سے شروع ہوگا؟ ہر آدمی اپنا طریقہ بتا رہا ہے. بچوں کو مرغا بنا دو تربیت ہو جائیں گی، چھڑی سے مارو تربیت ہو جائیں گی، بیلٹ سے مارو تربیت ہو جائیں گی، چپل مارو تربیت ہو جائیں گی، ڈانٹو تربیت ہو جائیں گی، تانے دو ان کو تربیت ہو جائیں گی، مجلسوں کے اندر ان کو برا بھلا کہو ان کی تربیت ہو جائیں گی. ایسی ہوں گی تربیت؟ کیسی ہوں گی تربیت؟ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان طریقوں میں سے کوئی ایک طریقہ بھی اختیار کیا تربیت کا؟ بتائیے نا مجھے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے 10 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، چونکہ ان کی والدہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کو چھوڑ دیا تھا غلام کی جیسا، حالانکہ آزاد تھے، لیکن کہا کہ آپ کی خدمت کرے گا یہ میرا بچہ، غلام بنا لیجیے اس کو اپنا. وہ کہتے 10 سال میں آپ کی تربیت میں رہا، آپ نے ایک بار بھی مجھے مارا نہیں اور اف تک نہیں کہا. زید بن حارثہ کے والد پتہ لگاتے لگاتے آ گئے، چونکہ زید ایک آزاد انسان تھے، ان کو لوگوں نے وہاں سے ان کے قبیلے سے چرایا اور لا کے منڈی میں بیچ دیا. تو والد اپنے بچے کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آ گیا، یہ دور جہالت کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں بنے، اور لا کر خدیجہ رضی اللہ عنہا کو غلام کے طور پر بیچ دیا. مائی خدیجہ نے شادی کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دے دیا زید کو. زید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہیں اور اتنی محبت اور ایسی انسیت اور ایسا سلوک کہ جو عربوں میں طریقہ تھا کہ انہوں نے زید بن محمد نام کر دیا.
بعد میں قرآن نے کہا نا اپنے سگے بیٹوں کے علاوہ دوسرا نام نہ لگاؤ، تو ان کو زید بن محمد کہا جانے لگا. ان کے والد ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئے زید کے بڑے بھائی کو لے کر، اور مکہ میں آیا اور پا لیا. بڑے خوش ہوئے اپنے بیٹے کو پا کر، اور بیٹے سے کہا چلو ہمارے ساتھ تم آزاد ہو، اور آزاد انسان کو غلام نہیں بنایا جا سکتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھ سے مت پوچھو، یہ ہے زید، تم اس سے پوچھو، یہ جانا چاہے تو لے جاؤ، نہ جانا چاہے تو میں اس کو کچھ نہیں کہوں گا. اور جب زید سے ان کے والد نے پوچھا بیٹا میرے ساتھ چلو گے نا، زید کہتے نہیں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہوں گا. مطلب ایک آدمی، ایک بچہ جو غلام نہیں ہے، اس کو غلامی سے آزادی مل رہی ہے اپنے باپ کے ساتھ جانے سے، لیکن پھر بھی وہ کسی کا غلام بن کے رہنا چاہتا ہے، تو کچھ تو ہوگا جس کی وجہ سے وہ بچہ غلامی کو اختیار کر رہا ہے اپنے والد کے ساتھ جا کر آزادی کے مقابلے میں. اور آپ نے اپنی چوائس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنا پسند کیا. کیا سلوک ہوگا اس آقا کا اس غلام کے ساتھ کہ غلام کو آزاد کیا جاتا ہے اور وہ آزاد نہیں ہونا چاہتا ہے. تربیت تھی وہ زید کی، جو ایک مالک ہونے کے ناطے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی زید کی، یاد رکھی. تو تربیت یاد رکھی، بڑی اہم چیز تھی. تو یاد رکھیے بچوں کی تربیت کیسے کرنا ہے. ہم سمجھ رہے ہیں اچھے اسکول میں ڈالے تو تربیت ہو جاتی ہے، ہم سمجھ رہے مارے تو تربیت ہو جاتی، ہم سمجھ رہے ڈانٹے تو تربیت ہو جاتی، ہم سمجھ رہے گھور کے دیکھے تو ان کو تربیت ہو جاتی، ہم سمجھ رہے کہ ان کو کسی مکتب یا عربی میں ڈال دیے تو وہ علامہ فہامہ مفتی بن کے نکل کے آ جائیں گے. نہیں ہوتا یہ. کچھ کام خود ہم کو کرنا پڑے گا اندر سے، پھر کچھ کام ماحول زمین زمانہ کرے گا. پہلا کام مجھے کرنا ہے. ایک مثال دیتا ہوں بات سمجھانے کے لیے. ایک کھیت ہے، اس کھیت کے اندر میں بیج ڈالوں گا، پھر ایک آدمی آ کر پانی دے گا، ایک آدمی آ کے کھیت کی حفاظت کرے گا، ایک آدمی جھاڑ کے بنا ہونے کے بعد یا فصل کے بعد کاٹیں گا، اور ایک آدمی بیچیں گا. یہ کام طے پائے سب کے. ایک آدمی بیج ڈالیں گا اور باقی لوگ یہ کام کریں. اب جو میں بیج ڈالوں گا، میں صرف بیج ڈالنا بھول گیا، باقی لوگ سب اپنا کام کر رہے ہیں. بس میں نے کیا کیا غلطی، بیج ڈالنا بھول گیا. وہ پانی ڈالنے والا پانی ڈال رہا، وہ حفاظت کرنے والا حفاظت کے لیے آ گیا، وہ کاٹنے والا انتظار کر رہا ہے کیا فصلیں نکلیں گے تو کاٹوں گا. تو کیا یہاں کچھ ہونے والا ایکشن بتائیے. تو پہلے تربیت کا مرحلہ ماں باپ سے شروع ہوتا ہے. ماں باپ کے بعد اسکول، مکتب، مدرسہ، کالج، دینی اجتماعات، یہ وہ دینی تربیتی پروگرام، اسلامک سمر کیمپ، سب بعد میں فائدہ دیتے ہیں. اصل وہ بیج ڈالنے کا کام ہی نہیں ہو رہا ہے نا. ماں باپ کہاں ہے اس میں. ہم کیا سمجھ رہے بچہ تھوڑا بڑا ہو گیا تو جب تک ہمارے پاس رہے گا موبائل کے ساتھ رہے گا. ہے نہیں حال، جیب میں موبائل ہے، باپ گھر میں داخل ہوا، بچہ آ گیا، ابا 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 میرے پیچھے نہیں پڑنا تو نے، موبائل لے چل جا کونے میں بیٹھ جا. باپ بول رہا الحمدللہ اپن تو دن میں بھی فری، رات میں فری، کو بچے نہیں آتے. تو آپ نے بچوں کو زہر دے دیا، نشہ دے دیا اور چھوڑ دیا ان کو. اب بچہ 4-5 سالوں کا، جاؤ اسکول جاؤ. باپ کی تربیت کہاں ہے اس کے بیچ میں، پورا ماں کی تربیت کہاں ہے اس کے اندر. تو تربیت کے لیے پہلا کام جو آپ کو اور مجھے کرنا پڑے گا وہ کیا ہے معلوم آپ کو. وہ چھوٹی سی بات بول رہا ہوں سمجھے، لیکن اس کو بات کرو اور بات سنو. بچوں سے بات کرو، بچوں کی بات سنو. آپ بولیں گے کیا فلسفانہ بات ہے، اس میں کیا نقطہ اور پوائنٹ میں نکالنا چاہ رہا ہوں. بات کرو، کون نہیں بات کرتا بچوں سے، اور کون نہیں بات سنتا بچوں کی. کیسی بات کرو اور کیسی سنو میں بھی بتانے جا رہا ہوں نا آپ کو. اس کا معنی کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے. دیکھیے آپ میرے سے ملاقات کے لیے آئے، میرا ہینڈ سیٹ میرے ہاتھ میں ہے. کوئی آ کے بول رہا عبداللہ صاحب آپ سے ملنے ہیں. عبداللہ صاحب بہت اچھا کیا آپ نے آئے، بس میرا تو ایسا ہے اور فلاں ہے فلاں. یہ بات اس کو بولتے بات کرنا اور بات سننا. ہاں بولیے نا آپ کا کیا مسئلہ ہے، بولیے بولیے میں سن رہا ہوں. ارے فیض صاحب میں اتنی دور سے آپ سے ملنے آیا ہوں، فلاں مسئلہ. آپ بولیے بولیے میں تو سن ہی رہا ہوں، بولیے نا آپ ایسا. تو آپ بولیں گے یار فیض صاحب کا جا کے فائدہ نہیں. کیا یار آدمی دیکھتا تک نہیں، بس موبائل میں لگا اپنے کام کے اندر. تو میں بولوں گا میں تو بات سن رہا بھی اور کر رہا بھی نا آپ سے بات. یہ طریقہ ہوتا ہے بات کرنے اور سننے کا. مطلب کیا ہے اس کا، مطلب یہ ہے بات کرو اور بات سنو. مطلب بچوں کے ساتھ بیٹھو الگ سے اور بات کرو. بولو بیٹا آج کیسا دن گیا تیرا. میں تو باہر تھا آج صبح سے، کیا کیا ہوا آج، اسکول کیسا رہا، مکتب کیسا رہا. باہر کسی کو تکلیف تو نہیں دی نا بیٹا، کھانا وغیرہ ٹائم پہ ہوا. کیا سیکھا آج بتاؤ. ایک چیز میرے کو مسجد میں گئے تھے تو یا مدرسے میں گئے تھے، ایک چیز کوئی. ارے بتاؤ یار، ارے بتاؤ چھپاؤ مت میرے سے، ایک چیز بتاؤ. اس کو بولتے بات کرنا. جیسا رات میں جا کر مجلسوں میں، چوراہوں پر نوجوان ہمارے چائے کا وہ چسکیاں لیتے ہوئے دوستوں سے بات کرتے ہیں نا،
وہ بات ہوتی ہے، کوئی موبائل فون بھی آیا تو ابھی نہیں، دوستوں کا ٹائم ہے، اس میں کوئی نہیں، بیوی کا فون بھی آیا تو 11 بجے کے بعد ہی گھر آنے والا ہوں میں، یہ دوستوں کا ٹائم ہے، نو ڈسٹربنس. تو کیا ویسی بات کر رہے ہیں ان سے ہم بات؟ اور کیا ان کی بات سن رہے ہیں؟ ابا میں یہاں اسکول گیا تھا ایسا ہوتا، بڑے خاموش رہو تم، بس چر پک 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 پک، تم بھی ویسے، تمہاری ماں بھی ویسی، سب تم ایسی دکھ رہی، چلو یہاں سے نکلو. سنو کا مطلب یہ کہ بچہ آ رہا ہے، ابو میں آپ کو یہ بولنا چاہوں، بڑا بالکل بتائیے نا، ہاں بولیے. آپ اس کی طرف دھیان دے رہے ہیں اور اس کی بات سن رہے ہیں، بولو بیٹا. اور وہ بتا رہا ہے اس کے دن بھر میں کیا ہوا، میری یہ کمپلین ہے ایک بچے نے، یہ کیا فلاں کیا، یہ کرو، یہ کروں گے نا گھر کا ماحول بدل جائے گا. بچہ چاہے چھوٹا ہو چاہے جوان ہو. لیکن ہمارے پاس ایک مزاج ہے، برا مت لگنے دیجیے. وہ مزاج کیا ہے؟ وہ غلط ہے، لیکن شریعتاً اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے کہ مرد بچوں پہ شفیق اور رحم نہیں کرتا، سخت مزاج رہتا ہے، اور بالکل ان کو تربیت جو ہے مار پیٹ کے ذریعے کرتا ہے، اور ان کو کبھی محبت کا اظہار نہیں کرتا ہے. یہ ایک بات بولی گئی ہے، اس کو میں عام زبان میں کہتا ہوں اینگری ینگ مین والا ایٹیٹیوڈ لے کر مرد چلتے ہیں ہمارے خان سماج میں. ایسے اس میں بچوں کی تربیت نہیں ہوتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کبھی کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ایک صحابی فرماتے ہیں میں چھوٹا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا ایک تھال میں، اور میں جو ہے تھال کے اندر کنارے سے نہیں بیچ میں کھا رہا تھا، یا ادھر سے کھا رہا تھا دوسری طرف سے. لے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا اے پیارے بچے، جب کھانا کھاؤ تو اللہ کا نام لو، اللہ کا نام لو، بسم اللہ، اور سیدھے ہاتھ سے کھاؤ. وہ الٹے ہاتھ سے کھا رہے تھے، اور سیدھے ہاتھ سے کھا، اور جو سامنے پہلے بیٹا اس کو کھاؤ، کارنر سے بیچ کی طرف جانا چاہیے. یہ تربیت کی انہوں نے، زندگی بھر اس کو یاد رکھا. اب میرا بچہ اگر ایسی غلطی کر لے تو جو اس کو تھپڑ پڑیں گا نا، ایک دم تھاڑ ویسا گول گھومتے ہوئے گریں گا جا کے. آئندہ کھانا یہ سیکھنا دور، وہ میرے ساتھ کھانا ہی زندگی بھر نہیں کھائیں گے. نہیں ابا کھا رہے نا تو اپن کچھ نہیں بولیں گے چونکہ ابا کھانا کھا رہے ابھی، لیٹس کیپ کوائٹ، خاموش رہو، ابا کو کھانے دو پھر اپن کھائیں گے. نہیں، بچوں نے آ کے بیٹھنا ہے باپ کے ساتھ. اچھا میں ماں کو کیوں نہیں بول رہا ہوں یہاں؟ ماؤں کا معاملہ بچوں کے ساتھ بہت فری رہتا ہمیشہ، بلکہ بچوں کو کام لینا ہے تو ان کو معلوم رہتا. ماں کو بولتے امی ابا کو بولو نا یہ کام کرو، پھر امی آ کے بولتے ابا وہ لاڈلا بول رہا تھا یہ کام کر دو نا، ابا بولتے تمہارے لاڈلے کو جا کے بول دو نہیں کرتا میں، امی آ کے بولتے بیٹے ابا بول رہے بعد میں کرتے ابھی نہیں کرتے. تو امی بیچارے پوسٹ مین بنے ہوئے، ابا کی اور بچے کی ڈائریکٹ بات بھی نہیں ہوتی ہے. بیٹھ کے بات کرو ان سے، چاہے جس مرحلے میں وہ زندگی کے ہو. یاد رکھو اگر ہم اپنے بچوں کو ان کے بچپن میں ان کی بات سنیں گے نہیں، ان سے بات کریں گے نہیں، تو بڑے ہونے کے بعد ہم افسوس کریں گے کہ بچے ہمارا منہ نہیں دیکھتے، ہم سے بات نہیں کرتے، ہماری بات نہیں سنتے. بات یاد رکھو میری. اب آپ کہیں گے بچوں کو میں کیوں نہیں بول رہا ہوں؟ تو ٹاپک ہے اولاد کی تربیت، ماں باپ کی اہمیت ٹاپک نہیں ہے ابھی. تو بات ان کے کیا حق مارے جا رہے وہ ہوں گے، ہم نے ان کو کیا نہیں دیا وہ بات کریں گے ہم، انہوں نے کیا دینا چاہیے سیکنڈ. اور بچے ہمارے سامنے پیدا ہوتے ہیں، ہم کو پہلے دیکھتے ہم کون ہیں، پھر ویسے بنتے جیسے ہم تھے. تو سوال ہے ہم نے وہ کیا جو ہم چاہ رہے وہ ہم سے کرے؟ کہ میں بوڑھا ہوں، میرے بچے مجھ سے آ کے مولوی صاحب بات بھی نہیں کرتے، تو میں سوال کروں گا کیا بچپن میں لے کے بیٹھتے تھے ان کو بات کرنے کے لیے؟ کرو نا، بیٹھو نا پھر لے کر. اب سمجھو ایک والد کو احساس ہوا نہیں بچوں سے بات کرنا چاہیے، بھائی اپن جائیں گے گھر پہ بچوں کے ساتھ بات کریں گے، اور اگر آپ نے آج سے بھی طے کیا نا ایسا کریں گے تو بچے ڈر جائیں گے ایک دم. ابا کینسر وینسر کے ہاسپٹل تو جا کے نہیں آئے، کچھ پازیٹیو تو نہیں آ گیا؟ ابا بات کر رہے اپنے سے، ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں، بیٹھ کے بول رہے بیٹے تو کیسا ہے، جبکہ ہمارا سلام صرف عید کو عید ہوتا ابا سے، ابھی بیچ میں پکڑ لی اور پوچھ رہے کیسا ہے. سوالات کر رہے میرے سے اچھے اچھے، جواب کے لیے انتظار کر رہے میرے. نہیں ہو رہا یہ، نہ بیٹی سے کرتے نہ بیٹے سے کرتے. بیٹے کے معاملے میں سختی اختیار کر لی، اور بیٹی کے معاملے میں ہر بار یہ بول رہے تو پرایا دھن ہے، تیرے لیے تمہیں کو محنت کرنا. تو وہ بیچاری ویسی ٹوٹی بھی رہتی کہ یار میں تو بوجھ بن کے آئی، یا اللہ جتنے جلدی مجھے گھر سے نکال دے، جہاں جاؤں وہاں مر کے نکلوں پھر چل کرا دے. وہ بھاگنا چاہ رہی. قرآن میں، سنت میں، صحابہ میں سے کسی ایک کے الفاظ ہے کہ بیٹی پرایا دھن ہے؟ کہیں ہے کہ ایسا کوئی شریعت میں ملتا کہ بیٹی کے بارے میں ایسا کہا گیا؟ تو یہی کانسیپٹ سے اس کو بڑا کر رہے ہیں. وہ بیچاری ایسی کرے کہ چلو میرے ابا میرے سے پریشان ہے، جتنے جلدی شادی ہوگی نا تو میں ان کا بوجھ نکل جاؤں گی نا تو میرے والدین خوش رہیں گے. نہیں، بچے کبھی بوجھ نہیں ہوتے والدین کے لیے. یہ سب جو تہذیب میں ہم رہے نا، اس تہذیب کا اثر ہے جو ہم پہ آ گیا. تو پہلا میں جو کام کہوں گا جو اولاد کی تربیت میں کرنا ہے، بات کرنا ہے اور بات سننا ہے. اس کے بعد ہی سب ہونے والا ہے. جب بات کرو گے اور بات سنو گے، اس کے بعد بچہ غلطی کریں گے اور پھر اس کو دیکھو گے خالی
تو آپ کی نظروں سے وہ زخمی ہو جائیں گا، یاد رکھیں، اور پچھتاتے ہوئے نکلیں گا کہ میرے باپ کو میں نے ناراض کر دیا آج. سمجھے نا؟ آپ جب اسے بات کرتے، بات سنتے، اور آپ نے کہا بیٹا نماز کو آیا کرو، بیٹا پڑھا کرو، فلاں کرو، امتحان کے لیے محنت کرو، بیٹا یہ غلطی مت کرنا، بیٹے پیسے وہاں مت رکھنا، بیٹے گاڑی پہ ابھی مت جاؤ، یہ ٹریفک کا ٹائم ہے. پھر اس نے گاڑی پہ گیا، ایکسیڈنٹ کر کے آ گیا، پیسے لے گیا، گھما کے آ گیا. تب آپ کو اس کو ڈانٹنا نہیں پڑے گا. یہاں صرف نظروں سے ایک بار نظریں ملا کے بولنا پڑے گا، بیٹا. خالی ایسا کریں گے نا تو شرم سے پانی پانی ہو جائے گا خود ہی، اور نکل کے خود چلا جائے گا. آپ اس کو ڈانٹنے اور مارنے کی ضرورت ہی نہیں پڑیں گی، چونکہ آپ اس کی اور آپ کی ریپو ہے، ایک دوسرے تعلقات ہے، اور وہ جانتا ہے کہ اس نے اپنے والد کو ناراض کر دیا. وہ اتنا خالی نظریں کافی، یاد رکھیں. ہاتھ اٹھانا مارنے کی ضرورت ہے، خالی نظریں کہ بیٹا کیا کیے، بولا تھا نا ٹریفک میں نہیں لے جانا، اتنا ہی بولنا کافی. دیکھیے آپ شرم سے پانی پانی ہو کے بولیں گے میں معافی چاہتا ہوں، اور نکل کے چلا جائیں گے. اور اگلی بار احتیاط کریں گے، نہیں میں نے والد کو تکلیف دیا، نہیں میں نے ماں کو تکلیف دیا تھا. یہ ہے تربیت، یاد رکھیے. وہ تبھی ہوتی ہے جب رشتہ بنتا ہے، اور رشتہ بنتا ہے بات چیت کے بعد. بتائیے کسی نبی کی دعوت، جو نبی کسی قوم میں آئے اور بغیر بات چیت کی کہ اس نے دعوت دیا، خالی لوگوں کو دیکھا ہو اور لوگ سمجھ گئے اس کی دعوت، تو ہم کیسے امید کرتے ہیں کہ بچے ہمارے جو ہے وہ تربیت یافتہ ہو جائیں گے صرف میرے دیکھنے سے، ڈانٹنے سے، بولنے سے؟ ہم ان کو بیٹھیں گے، سکھائیں گے، اپنے آئیڈیاز ان کو دیں گے، ہم کیا سوچتے ہیں ان کے بارے میں بتائیں گے. ایک مرتبہ میں گھر پر گیا تو ایک صاحب اپنے بچوں کو ڈانٹنے لگے، اور ڈانٹتے ڈانٹتے کہنے لگے ارے فیض صاحب میرے بچوں کا حال یہ ہے کہ ان کو لوسن میں اور میتھی کی بھاجی میں فرق نہیں سمجھتا. لوسن سمجھتے ہیں نا، بکری کھلانے کی گھاس آتی، اس کی میتھی کی بھاجی جیسے پتے ہوتے ہیں، لیکن وہ بہت بڑی ہوتی ہے، اتنی بڑی. اب یہاں پتہ نہیں لوسن یہاں ہوتی نہیں ہوتی، مہاراشٹر میں کامنلی ہوتی. اور میتھی کی بھاجی ویسی ہوتی ہے لیکن چھوٹی گڈی ہوتی ہے، اس کے پتے ویسی ایک جیسے ہوتے ہیں. اس کو نہیں لینا آتا، میرے سامنے کہنے. جب بچہ چلے گیا تو میں نے اس والد سے پوچھا کیا کبھی میتھی کی بھاجی لے جا کر دلایا آپ نے، سکھایا فرق کرنا میتھی کی بھاجی اور لوسن میں؟ تو کہا نہیں میں نے تو نہیں سکھایا، میرے باپ نے میرے کو نہیں سکھایا. میں نے کہا آپ ٹیلنٹڈ انسان ہیں، آپ بہت ہنرمند انسان ہیں نا، تو آپ تو بغیر سکھائے کے سیکھ گئے. آپ کا بچہ نہیں ہے، پہلے لے جا کر سکھاؤ پھر یہ بات کرنا. اور آئندہ ایسی بات بچوں کے تعلق سے کسی دوسرے انسان کے سامنے نہیں کرنا. اس سے بچے والدین سے بدظن ہو جاتے ہیں اور بولتے میں نہیں جاتا ابا کے پاس، وہ مہمانوں کے سامنے میرے کو ذلیل کر دیتے ہیں. بالکل بھاگتا ہے بچہ، یاد رکھے. تو لہٰذا بچوں کی تربیت یاد رکھیے، پہلا کام اچھے تعلقات، بات کرنے اور بات سننے کے تعلق سے وہ کریں. اسی طرح بچوں کو عزت دیجیے، بچوں کو رسپیکٹ دینا بہت اہم ہے. ریزن، وجہ، بچے اپنی عزت کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور جب کسی بڑے کو دیکھتے ہیں وہ ان کو عزت نہیں دے رہا ہے تو یاد رکھیے وہ مایوس ہو جاتے ہیں اور اس کی بات بھی سنتے نہیں ہیں. لیکن جو بڑا انسان ان کو عزت دیتا ہے، رسپیکٹ دیتا ہے، اس کی بات بھی مانتے ہیں، یاد رکھیے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بچوں کو بہت عزت دیا کرتے تھے. آئیے واقعہ سنیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر ہے، آپ کے ہاتھ بھی زمین پر ہے اور گھٹنے زمین پر ہے، اور آپ کے نواسے پیٹھ پر بیٹھے ہیں. تو ایک صحابی آ کر کہتے ہیں کہ کیا سواری ہے، کیا سواری ہے. مطلب سواری کو رسپیکٹ، ڈگنیٹی اور آنر دیا جا رہا ہے. اور ظاہر سی بات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں معلوم؟ سواری کو تو دیکھ رہے ہو، سوار کو نہیں دیکھتے ہو. سوار کون ہے؟ سواری کو تو دیکھ رہے ہو، سوار کو نہیں دیکھتے، سوار کون ہے؟ تو یہاں آپ نے کیا کیا؟ اس بچے کو عزت دی جو اوپر بیٹھا تھا سوار ہو کر. یہ ہے طریقہ بچوں کو عزت دینے کا. آپ بچوں کو بڑی عزت کرتے، ڈگنیٹی اور آنر دیتے، یاد رکھیں. اس لیے کہ جس خاندان میں، جس گھر میں بچوں کی رسپیکٹ نہیں ہوتی، وہ بچے کبھی بھی تربیت یافتہ نکل نہیں سکتے، اس لیے کہ ان کے والدین کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں. آپ ان کو رسپیکٹ دیجیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو رسپیکٹ دیتے. ایک صحابی کا مشہور واقعہ ہے، یہ ان لوگوں کے لیے بھی دلیل ہے تو بچوں کو مسجد میں نہیں آنے دیتے، صفوں میں کھڑے نہیں رہنے دیتے، اور بہت سارے مسائل بتاتے ہیں. ایک مشہور واقعہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا، ایک صحابی کہتے ہیں میں چھوٹا تھا اور اپنے والد کے ساتھ میں مدینہ آتا، مدینے سے تھوڑا دور ان کا قریہ تھا، گاؤں تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھا کرتا تھا. اور نماز پڑھنے کے بعد پھر میری بستی میں جاتا تھا، اور اپنی بستی میں جانے کے بعد پھر میں ویسی نماز پڑھاتا اور میرے بستی کے لوگ میرے پیچھے نماز پڑھتے تھے. ایک مرتبہ یہ ہو کہ میں نماز پڑھا رہا تھا اور بڑا غربت کا عالم تھا، یاد رکھیے بہت غربت کا عالم تھا اس زمانے میں. مطلب لوگوں کو پہننے کے لیے اگر نیچے کا کپڑا مل گیا تو بہت بڑی بات ہوتی تھی، اوپر کے جسم خالی ہوتے تھے، ان کے کپڑا نہیں ہوتا تھا. تو کہتے ہیں میں بستی میں نماز پڑھا رہا تھا، اتنا چھوٹا کپڑا میرے جسم پہ تھا کہ جب میں سجدے میں گیا تو میری شرمگاہ کھل گئی. ایک عورت پیچھے سے آئی، جب اس نے دیکھا تو کہا تمہارا امام تو ننگا ہے. لوگوں کو غیرت آ گئی اور لوگوں نے مجھے ایک نیا کپڑا سلا دیا اس کی وجہ سے. تو کہتے ہیں مجھے نیا لباس مل گیا تھا اس وجہ سے. اور کیا کہتے ہیں معلوم؟ جب ان سے پوچھا گیا ان کی عمر کتنی تھی، وہ کہتے ہیں میں 7 سال کا تھا جب یہ کام کیا کرتا تھا. 7 سال.
آتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے, اپنے گاؤں میں جا کے امام بنتے تھے, ویسی نماز پڑھاتے تھے جو اللہ کے رسول کو پڑھاتے ہوئے دیکھتے تھے. 7 سال ان کی عمر تھی, حدیث میں آتا 7 ایئرس. تو کیسے وہ بچہ اتنا سمجھدار ہو گیا تھا 7 سال میں؟ جب بچوں کو رسپیکٹ دی جاتی ہے نا سماج میں تو وہ بڑے ہوتے ہیں. آپ نے واقعات نہیں سنے بادشاہوں کے, سلاطین کے؟ 10 سال میں سلطان یہ بیٹھ گئے تھے, سلطان محمد الفاتح 11 سال کی عمر میں جو بیٹھ گئے, قسطنطنیہ کو جس نے فتح کیا 11 ایئرس کی ایج میں بیٹھ گئے تھے. 11 سال میں کیسے؟ ہمارے بچہ تو 6 سال میں ڈائپر اترتی اس کی, اس کو پیشاب کرنا بھی خود نہیں آ رہا, ڈائپر پہن کے ہم بھیج رہے اس کو اسکول میں, فرسٹ میں آیا تھا ڈائپر پہن کے جا رہا ہوں. کیسے ہوں گا بتائیے؟ اس کو ناک بھری تو سمجھ میں نہیں آ رہا. جب بچوں کو آپ ڈگنیٹی آنر دیں گے اور اپنے برابر سمجھ کے بات کریں گے نا, آپ دیکھیں گے اس سماج میں بچے ویسے ہی بڑی سوچ لے کر بڑے ہوتے ہیں اور کم عمروں کے اندر بڑے بڑے کارنامے انجام دیتے ہیں. پھر بادشاہوں کو دیکھیے جب بچوں سے بات کرتے ہیں نا اپنے, تو وہ ایسے نہیں کرتے ہیں, وہ بچہ سمجھ کے, وہ بھی سامنے ایک فرد کی حیثیت سے بیٹھتا ہے اور شہزادے کی حیثیت سے چیزوں کو سنتا ہے, اپنے باپ کو فیصلے لیتے ہوئے دیکھتا ہے اور کم عمروں میں فیصلہ لینے والے بن جاتا ہے. تو کئی واقعات سنا سکتے ہیں ایسے کم عمر میں بچوں کے. تو یہ ہوتا ہے, یاد رکھیے. صحابہ کے اندر اگر میں آپ کو مثالیں دوں, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی مثال لے لیجئے کہ ان کو مفسر قرآن کہا جاتا ہے. قرآن کی تفسیر میں آپ کیا حیثیت رکھتے ہیں ہم سب کو پتا ہے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی شورا کے ممبر ہیں. کچھ صحابہ نے کہا کہ امیر المومنین تھوڑی سی جھجک محسوس ہوتی ہے عبداللہ کے سامنے مشورہ دینے میں, اگر عبداللہ اس پہ کوئی کمنٹ پاس کر دے ان کی عمر کے اعتبار سے تو ہم کو تھوڑا سا ایک شرم محسوس ہوتی ہے. آپ نے کیوں رکھا ان کو شورا میں؟ یا ابوبکر صدیق کی شورا میں بھی تھے اور عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی شورا میں بھی تھے. تو عمر ابن خطاب نے کہا کل آؤ پھر بتاؤں گا. لوگ مجلس میں دوسرے دن آئے, بات چیت نکلی اور حضرت عمر نے کہا مجھے سورہ نصر کی تفسیر ذرا سنائیے. تو صحابہ سنانے لگے. پھر بات آخر میں عبداللہ کے پاس ہے, عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے. تو کہا عبداللہ اب تم سناؤ اس کی تفسیر. تو سارے لوگوں نے جو تفسیر سنائی تھی, عبداللہ بن عباس نے اس میں ایک ایسا نقطہ ایڈ کیا جو بہت اہم تھا. کہا کہ جب سورت نازل ہوئی تو اس میں اشارہ کر دیا گیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا کا مشن اب ختم ہو گیا. اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ. یہ آخری جملے سے انہوں نے کہا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ کا جو جملہ انہوں نے کہا, اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ نبی کا دنیا کا مشن ختم ہو رہا ہے, اس لیے کہا جا رہا ہے تسبیح بیان کرو, استغفار کرو کثرت سے. یہ نقطہ بڑا اہم تھا اس میں سورت کے بعد, اور یہ آخری مکمل اترنے والی سورت تھی, یاد رکھیے آپ. سورہ نصر 110 نمبر کی سورت, 3 آیتیں ہیں, ہے نا. تو انہوں نے یہ نقطے پہ آیا تو کہا یہ نقطے کا میں انتظار کر رہا تھا. عبداللہ کو اس مجلس سے باہر کیا اور کہا یہ وجہ ہے عبداللہ شورا کے ممبر ہیں. اب سوال یہ صحابہ نے جو سوال کیا تھا, عمر کتنی تھی ان کی وہ دیکھ لیتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر ان کی عمر ہے 11 سال. عمر ابن خطاب کے شورا میں جب یہ شامل ہے تو ان کی عمر ہے 13.5 سال. کون ہے یہ؟ مفسر قرآن. آپ عمر دیکھیے نا, تو کیسے یہ بچے بڑے ہو گئے, کیا اسپیشل کھا رہے پی رہے تھے. ان کو رسپیکٹ, ڈگنیٹی اور آنر ملی کہ یہ کم عمروں میں سمجھدار لوگ کہلائیں. ان کو مشوروں میں شامل کیا گیا, ان کے مشورے لیے گئے, ان کی بات سنی گئی, ان کو بات سنائی گئی, ان کی غلطیوں کو دیکھ کر ان کی اصلاح کی گئی, ان کی بات اور مشورے جو صحیح تھے اس پہ عمل کیا گیا, جس سے ان کے اندر وہ علم, وہ بردباری, وہ اونچائی آ گئی, وہ سوچ, وہ سمجھ آ گئی. آج تو معاملہ یہ کہ ہم مرنے تک اپنے بچوں کو فیصلہ لینے والا ہی نہیں بنا کے چھوڑ رہے. باپ مر گیا اور کوئی فیصلہ لینے والا نہیں, پورا خاندان جھگڑ رہا, صرف ریزن کہ انہوں نے تربیت ہی نہیں ویسی. تو بڑی اہم چیزیں یاد رکھیے, تو ان کو رسپیکٹ کرے, یاد رکھیے یہ تربیت کا بڑا اہم معاملہ, یاد رکھیے. اسی طرح یاد رکھیے بچوں کے پرابلمس کو سمجھیے, ان کی کیا ہے. آج کے دور میں تو بہت ضروری ان کی تربیت کے لیے, کیونکہ بچے عجیب و غریب مسائل سے دوچار ہو رہے ہیں. اگر ان مسائل کو سن کر ان کو ہم نے ٹیکل نہیں کیا, ڈیل نہیں کیا, تو ہمارے بچے یہ سمجھتے ہیں ہمارے ماں باپ تو ہماری بات سمجھتے نہیں ہیں, لہٰذا ہم کسی اور کے پاس جا کے بات کریں گے. اور یہی وہ موقع ہوتا ہے جب برے لوگ ان کو گھیر لیتے ہیں, جو گھر کے باہر محلوں میں نکڑوں پہ چوراہے پہ ہوتے ہیں, یہ بچوں کی آپ کی بات سنیں گے, رو بیٹا کیا ہو گیا تمہارے ساتھ, ارے رے کس نے بولا, فلائیں فلائیں, پھر یہ اپنی برائی, بری چیزیں اور برے کام ان سے کرواتے ہیں, بچوں کو پھنسا لیتے ہیں. جبکہ ہمارا کام تھا بچوں کے ساتھ یہ سلوک کریں. تو لہٰذا یاد رکھیے بچوں کے پرابلم سنیے. اور بچے اپنے پرابلم کب بولیں گے والدین کو بتائیے؟ جب وہ دیکھتے ہیں کہ والدین ہم سے بات کرتے ہیں تو وہ بھی اپنے مسائل سناتے ہیں. یاد رکھیے بچوں کی بھی مسائل ہے, یاد رکھیے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی باتیں سنتے تھے, ان کی باتوں کو سن کے اس کو اہمیت بھی دیتے تھے, اور ان کے ذہنی کیفیت کے اعتبار سے کام بھی کرتے تھے. ایک واقعہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ایک بھائی تھا عبداللہ, اور اس کی ایک چڑیا تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر آتے اور اس کو خوش کیا کرتے تھے.
ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور وہ غمزدہ بیٹھا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تجھے کیا ہوا آج؟ تو کہا جو میری چڑیا تھی وہ مر گئی. تو آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے آج تو غم سے ہے, مطلب ان کا موڈ صحیح نہیں تھا, میں کل آ کے تجھ سے بات کرتا ہوں. بچے کے مزاج کو دیکھ کر کہا کہ کل بات کرتا ہوں, آج بات نہیں کرتا ہوں. کتنی بڑی بات ہے اس کے اندر, کتنی بڑی نصیحت اور لیسن ہے ہمارے لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی ذہنیت کو کیسے اچھے سے سمجھتے تھے کہ ایک بچہ بھی ٹینشن میں ہے تو اس کو اور ٹینشن نہیں دینا چاہیے. مثال دیتا ہوں بات کو سمجھانے کے لیے, برا مت لگنا چاہیے لیکن سمجھیے اس بات کو. آپ کا بچہ فیل ہو گیا, آپ کا بچہ امتحان میں فیل ہو گیا, اب کیا کرنے کی ضرورت ہے مجھے بتائیے, اور آپ کیا کرتے ہیں بتائیے. ماں ٹھیم لے بول کے چپل ڈنڈا یہ وہ پیچھے بھاگ رہا, وہ آگے بھاگ رہا پورے محلے میں, فیل ہو گیا. یہ ہم کرتے ہیں. ایسا کون سا بچہ ہے جس کو فیل ہو کے خوشی ہوتی ہے مجھے بتائیے, کہ ایک بچہ فیل ہو کے خوش ہو رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہوتا, وہ آلریڈی پریشان ہے اس کے ریزلٹ سے. ابھی کیا کرنے کی ضرورت تھی معلوم آپ کو؟ ادھر آؤ, بیٹھو یہاں. اب جو ہو گیا وہ ہو گیا, کوئی اگر مگر نہیں. لیکن میں آپ کو بولتا تھا نا محنت کرو, میں نے آپ سے کہا تھا نا کوششیں جاری رکھو, میں بتاتا تھا نا آپ کو اسکول میں ٹیوشن میں محنت کرو. خیر جو ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں, ابھی زیادہ فکر مت کرو, اگلے کی تیاری شروع کرو. چل جاؤ پلاننگ کرو اس کے ساتھ. کون سا آدمی خوش ہوگا؟ دوسری مثال دیتا ہوں سمجھ. بچے نے بستر میں پیشاب کر دیا, کون سا بچہ ہے جس کو پیشاب کر کے خوشی ہوتی بستر میں مجھے بتائیے. کرنے کے بعد آپ اس کو اور کوس رہے, بولے تھے نا پیشاب کر کے سو, ذلیل سنتے نہیں, فلاں نہیں کرتے, یہ کرو بولے تھے فلاں کرو, آلریڈی شرمندہ ہے نا. صبح اٹھ کے سنیں کیا پورے گھر میں مت کے آتا یہ بستر میں پیشاب کرتا. دیکھیے بچے اتنا ہی اپنے نفس کو عزت دیتے جتنا بڑے دیتے, یاد رکھیے. معلوم آپ کو بڑے تو بھی اپنی نفس کی عزت بھول جاتے, بڑے ہو کر کے غلط کام کرتے. بچے اپنے نفس کو بڑی عزت دیتے ہیں, وہ آلریڈی پریشان ہے پیشاب کرنے کی وجہ سے. ابھی اس کو بولنے کی ضرورت نہیں زیادہ, آپ یہ کرو کوئی بات نہیں بیٹا, ہم نے بولے تھے آپ کو احتیاط کرو, بٹ اب ٹھیک ہے جو اب آپ بھی بولو مت, ہم بھی نہیں بولتے, خاموشی سے جو کرنا ہے کرو اور وہ کر دو. یہ ہوتا ہے بچوں کے ساتھ سلوک. یہ بڑی اہم چیز ہے, یاد رکھیے. تربیت کے اہم نکات ہے جن چیزوں کو ہم سمجھ نہیں پا رہے, یاد رکھیے. ٹھیک, اسی طرح بچوں پہ کبھی غصہ مت کیجیے سوائے اس کے کہ جہاں ضرورت ہے اور جہاں آنا چاہیے. تو جہاں آنا چاہیے وہاں تو میں نے بہت کم دیکھا غصہ آتے ہیں. ایسا بچہ نماز کو نہیں گیا تو اتنا غصہ نہیں آتا, لیکن بزنس پہ نہیں بیٹھا تو اتنا غصہ آتا. سوال یہ نماز سے زیادہ اہم ہے کیا بزنس؟ تو پھر نماز پہ کیوں نہیں غصہ آتا آپ کو؟ بزنس پہ نہیں بیٹھا تو بول رہے بزنس پہ تو آج آیا نہیں تھا. تو کیجیے آپ, غصہ کرنا مسئلہ نہیں ہے, لیکن اس کی جگہ ہونا چاہیے, وہ صحیح وقت پہ غصہ آنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی غصہ ہوئے لوگوں سے, ہر بار نہیں, مخصوص مقامات پر مخصوص طریقے سے اظہار بھی کیا آپ نے اس غصے کا, یاد رکھیں. لیکن ہمیشہ غصہ رہنا, ہمیشہ ٹونٹ مارنا, ہمیشہ اس کو جو ہے مارنے کی کوشش کرنا, یا ہمیشہ جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں اس کے بارے میں منفی سوچ رکھنا. جیسا مثال کے طور پر ایک بچہ ہے, اس کو آپ نے 5 روپے دیے, 5 روپے کے دینے بعد آپ اپنے دوستوں کو بولتے ہیں منفی سوچ, گرا کے آئیں گا ابھی, میری اولاد ہے میں نس نس پہچانتا, گرا کے آئیں گا ابھی. آپ خود منفی سوچ رکھتے ہیں اس کے بارے میں, آپ سمجھ رہے. اب وہ دوست کیا کرتے معلوم, باہر نکل کر تیرا باپ بول رہا تھا تو گرا کے آئیں گا, کیا کرتا تو ایسا. مطلب سب لوگوں کو پتا ہے اس کا ایک نقص کیا ہے, بیچارہ کرتا ہے یہ غلطی. تو لہٰذا یہ طریقہ نہیں, یاد رکھیے. بچوں کی تربیت اس طرح سے نہیں ہوتی, یاد رکھیے. اسی طرح یاد رکھیے بچوں کو کانفیڈنٹ انسان بنائیے, اور کبھی بھی یہ جملے مت بولیے تم نہیں کر سکتے ہو, تم کو تو یہ کام نہیں آتا, پڑوسی کا بچہ تم سے اچھا ہے, وہ لنگڑا ہو کے بھی تم سے زیادہ تیز چلتا, ان کو کچھ نہیں ملا, غریب ہے لیکن کتنا اچھا پڑھتے پھر بھی وہ. یہ ٹونٹس کبھی مت ماننا, اس سے ان کا کانفیڈنس گر جاتا ہے. اور ایک بار بچے کا کانفیڈنس گر گیا نا, وہ اٹھ نہیں پاتا, یاد رکھیے. اس کے بعد ہم لوگ بچوں کے کانفیڈنس کو توڑتے ہیں. اس کو ایک کانفیڈنٹ ہیومن بینگ بنائیے, اپنے اوپر خود اعتماد کرنے والا انسان اس کو بنائیے. یہ بڑی اہم چیز ہے, یاد رکھیے. اسی طرح یاد رکھیے اس کو ایک فیصلہ کرنے والا انسان بنائیے. اپنے بچوں کو فیصلہ کرنے والا انسان. وہ کیسے فیصلے کریں گا؟ جب کریں گا جب آپ کے فیصلوں میں شامل رہیں گا, جب اس کو آپ مشورے کی اہمیت بتائیں گے, اس کے ساتھ مل کر مشورے کریں گے, تو وہ ایک ڈیسیجن میکر بنے گا. آپ نے دیکھا اس بچے کو جس کا باپ نہیں ہوتا, وہ کتنے کم عمر سے ڈیسیجن میکر بنتا ہے. اس بچے کو دیکھا آپ نے جسے گھر کے اندر کوئی بڑا ذمہ دار نہیں, اس پہ ذمہ داریاں آ جاتی ہیں, کتنے جلدی وہ ذمہ داریوں کو نبھانا پڑتا. کیوں؟ اس کو اسے حالات دی جاتے ہیں. اپنے بچوں کو ایسے حالات میں ڈالیے جس سے وہ فیصلہ لینے والے انسان بنے. مثال کے طور پہ آپ ایک دکان کھولنا چاہتے ہیں, آپ کا بچہ 7 سال کا ہے,
ابھی دکان پہ بیٹھنے والا نہیں ہے، لیکن گھر میں مشورہ کیجیے بیوی بچوں کو لے کر کہ بیٹا میں ایک دکان کھولنے کا ارادہ رکھ رہا ہوں، فلاں بازار میں لے رہا ہوں، کچھ رائے ہے آپ کی اس پر؟ پوچھو تو صحیح اس سے، جو بھی رائے دے ہو سنو تو صحیح اس کی رائے. وہ یہاں سے تربیت پائیں گا کہ مشورے کی اہمیت کیا ہوتی ہے، رائے دینے کا طریقہ کار کیا ہے، اور کیسے کام کرنا چاہیے اپنے والد سے سیکھیں گا. پھر اس کی رائے جب وہ دے اس میں غلطی ہو تو بتائیے بھی کہ بیٹا یہ رائے پہ عمل نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے بیٹا کی رائے ایسی ہے، تو اس کو پتا چلا ایسی رائے صحیح نہیں رہتی، اور میرے ابا نے فلاں باتیں بولے. یہاں سے آپ اس کو ایک لیڈر بنا رہے ہیں، یہاں سے وہ قوم کا ایک ذمہ دار فرد بن کے نکلنے والا. یاد رکھیے یہ بڑی اہم چیز ہے. یاد رکھیے بچے جب تک یہ صفت آپ پیدا نہیں کریں گے کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے. یاد رکھیے کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے. بڑی اہم صفت ہے. یاد رکھیے بہت اہم کام ہے. یاد رکھیے ہم لوگ جب چھوٹے تھے، میں جب چھوٹا تھا، میری بہنیں تھیں، ہم لوگ چھوٹے تھے، تو ہمارے والد جب بھی کوئی فیصلہ ہوتا تھا ہم لوگوں کو لے کر بیٹھتے تھے. ہم کو اچھے سے یاد ہے مجلس بیٹھتی تھی، پھر وہ مشورہ لیتے تھے ہم سے کہ مجھے کار لینے کا ارادہ ہے، کیا کرنا چاہیے، سیکنڈ ہینڈ لوں نہیں لوں. تو ہم سب اپنے مشورے ڈالے، چھوٹے چھوٹے ہم سب، 10 سال کا ہوں گا، چھوٹی بہن اس سے چھوٹی اور چھوٹی، سب مشورے دے رہے، لیکن کہ نئی گاڑی لو بہت اچھا رہیں گا فلاں ہے، پرانی گاڑی لو سستے میں آئیں گی، دوسرا کام کر سکتے ہیں، سب مشورے دے رہے. تو ایک ماحول تھا مشورے دینے کا، ایک ڈیسیجن میکنگ کا. وہ صلاحیتیں بہت کم عمروں سے پیدا ہوتی گئی کہ کیسے فیصلے لینا، کن حالات میں کیا فیصلے لینا، اور وہ بہت کام آتا ہے زندگی میں. یاد رکھیں تو کیا ہم وہ کر رہے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر؟ گھر کے بڑے بڑے فیصلے ہم لوگ لے رہے ہیں، ان کو بھی شامل کیجیے نا اس میں کبھی، تاکہ وہ سیکھے کہ آپ لوگ ماشاءاللہ کیسے فیصلے لیتے بڑے ہونے کے ناطے. اگلی نسلیں ایسی تیار ہوں گی جو آپ کی زندگی میں فیصلے لینے بولیں گے، آپ خوش ہوں گے ان کو دیکھ کر، اور دل میں مسرت کریں گے کہ ماشاءاللہ کچھ نہ کچھ حاصل کیا ان بچوں نے میرے سے، آج یہ فیصلے لینے والے بن گئے. ورنہ حالت یہ ہے کہ گھر کا بڑے کا اللہ نہ کرے اچانک انتقال ہو جائے، ایک بچہ فیصلے لینے والے نہیں، کیونکہ اس نے کبھی سیکھا نہیں فیصلے لیے کیسے جاتے ہیں، کام کیا کیسے جاتا ہے، مشورہ بولتے کس کو ہے، مشورے کے اندر کیسی خیر آتی ہے، کیا اس کی برکتیں ہیں. یہ بہت اہم چیز ہے. یاد رکھیے بہت اہم چیز ہے. یاد رکھیے تو لہٰذا ان کو ڈیسیجن میکر بنائیے. یاد رکھیے ٹھیک ہے. اسی طرح یاد رکھیے ان کے تعلق سے یاد رکھیے اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے لیے ریڈی رہیے. جو بڑے لوگ ہیں کہ میں اپنے بچوں کے لیے اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے لیے تیار ہوں، اس لیے کہ بچے یاد رکھیے یہ ایک بہت اہم ذمہ داری ہے. یہ جیسا میں نے کہا نا، دنیا میں آنکھوں کی ٹھنڈک، قیامت کے روز جو ہے ہمارے درجات کے بلند ہونے کا ذریعہ. بلکہ حدیث میں تو یہاں تک الفاظ ہیں کہ ایک شخص نام اعمال دکھایا جائے گا اس کا، اور وہ کہیں گا اللہ یہ اور یہ عمل تو میں نے کبھی کیے نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گا کہ یہ وہ تیری نیک اولاد تھی جس نے تیرے لیے دعائیں کی، ان دعاؤں کے بدلے یہ اعمال، اس کا اجر تیرے نام اعمال میں لکھ دیا گیا. حدیث میں الفاظ آتے کہ لوگ جو دنیا میں ساتھ رہتے تھے جنت میں بھی ساتھ ہوں گے. تو اگر اولاد کی ہم نے تربیت کی اور وہ ہم سے زیادہ نیکوکار نکلی، اور جنت میں اگر وہ آگے رہیں گی، نتیجتاً جو دنیا میں ساتھ تھے وہ جنت میں ساتھ ہوں گے. اللہ تعالیٰ اوپر والے کو تو نیچے نہیں لائیں گا، نیچے والوں کا مقام اوپر کر دیں گا. بہت سے لوگ ایسی سوچ کے دیکھے بچے کو میں حافظ نہیں بن سکا، بچے کو کراؤں گا تاکہ یہ حافظ آگے جائیں گا مجھ سے اعمال میں، روز قیامت اس کا درجہ بلند ہوں گا تو والدین کا ظاہر سی بات درجہ بلند ہونے والا ہے. کرتے ہیں نا، تو ظاہر سی بات ہے ہم اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے لیے بچوں کے معاملے میں ریڈی رہیں کہ میں یہ کام کرنے کو ریڈی ہوں، اپنے بچوں کی اس طرح سے اصلاح کرنے کو ریڈی ہوں، یہ میں ایکشن لینے کو ریڈی ہوں، بچوں کے اوپر میں یہ کروں گا. تو بچوں پہ اپنا ٹائم لگائیے. یاد رکھیے ٹائم لگائیے. میں اپنے زبان میں ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں سب سے زیادہ جو بچے آپ کے مستحق ہیں، آپ کے ٹائم انویسٹمنٹ کے مستحق ہے کہ ان پہ آپ ٹائم لگائیں. پیسہ روپیہ اچھی اسکول نہیں، ان پہ ٹائم لگا، ان کے ساتھ وقت دے. ایک خالی وقت نکال کے شام میں بچوں کے ساتھ بیٹھیے، ان کے ساتھ گھومنے پھرنے جائیے، مجلسوں اور دعوتوں میں ان کو اپنے ساتھ رکھیے. کتنے ایسے والدین ہیں جو بچوں کو دعوت میں بھی ساتھ میں لے جاتا ہے، ارے وہ عزت اتار دیتا ہے دعوت میں، ارے بہت ضد کرتا دعوت میں، مطلب وہ تو آپ کے ساتھ رہنے لائق بھی نہیں بنا آج تک. لوگ پریشان ہوتے ہیں بچوں سے. تو یاد رکھیے اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے لیے ریڈی رہیے کہ اللہ نے اولاد کی شکل میں ایک نعمت دی ہے، اس نعمت کی روز قیامت پوچھ ہونے والی ہے. میں اس کے لیے محنت کروں گا اور وہ چیزیں کرنے کی کوشش کروں گا جس کے نتیجے میں یہ میری اولاد وہ اولاد نکلے جو دنیا میں اطاعت گزار فرما بردار ہو، اور آخرت میں میرے نجات کا، میرے درجات کے بلندی کا ذریعہ بنے. یہ وہ اولاد ہو جو دنیا میں نیک نامی کی وجہ بنے، اور نیک نامی سے انسان خوش ہوتا ہے. یاد رکھیے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ مجلس میں بیٹھے تھے اور عبداللہ بھی، حضرت عمر کے بیٹے بھی ساتھ تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کیا کہ مومن کی مثال کس جھاڑ کے جیسی ہے؟ صحابہ میں سے کسی نے بھی جواب نہیں دیا، اس مجلس میں جواب نہیں دیا. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مومن کی مثال کھجور کے جھاڑ جیسی ہے. جب مجلس سے حضرت عمر اپنے بیٹے کو لے کے عبداللہ کو لے کے نکلے تو عبداللہ نے کہا کہ اے میرے والد، مجھے لگ رہا تھا کہ میں یہ جواب دوں کھجور کا جھاڑ، لیکن مجھے تھوڑا سا شرم محسوس ہوئی کہ اتنے بڑے صحابہ وہ کچھ نہیں بولے، میں کیوں بولوں؟
تو حضرت عمر کیا کہتے معلوم؟ کاش کہ میرے بیٹے تم نے یہ کہہ دیا ہوتا مجھے بڑی خوشی ہوتی. تو بچوں کی کامیابی پر ماں باپ کو خوشی ہونا ایک دم فطری چیز ہے, یاد رکھیں. نیک نامی ہوتی نا اس سے باپ کی, دیکھو بچے نے جواب دیا مجلس کے اندر, تو مجھے خوشی ہوتی تھی اس سے. تو یاد رکھیے اگر یہ سب ہم چاہتے ہیں تو ہم کو بڑی محنت کرنا ہوگی. ایک اچھی فصل کے لیے ایک اچھا بیج, ایک اچھی جگہ, اور اس کو صحیح وقت میں کھود کر بیج ڈالنا پڑتا ہے, پھر صحیح قسم سے اس کی دیکھ بھال کرنا پڑتی ہے تو ایک اچھی فصل آتی ہے. تو اسی طرح اچھی اولاد کے لیے آپ کو اس کی تربیت میں بہت محنت کرنا پڑے گی. کب سے کب تک؟ کب سے کب تک؟ ان کی پیدائش سے لے کر ان کی موت تک, یا ان کی پیدائش سے لے کر اپنی موت تک تربیت چالو رہیں گی, کبھی ختم نہیں ہوں گی. یاد رکھیں, کبھی ختم نہیں ہوں گی تربیت. یاد رکھیں, یہ بڑی اہم چیز ہے. یاد رکھیں, اور یہ جس کو کہیں گے نا ایک بنیادی چیز ہے. یاد رکھیں. تو میں گزارش کروں گا, ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے آگے بڑھے, بچے قوم کا نام کرے, ملک کا نام کرے, خاندان کا نام کرے, والدین کا نام کرے, دنیا میں نیک نامی کی وجہ آخرت میں, تو ان کی تربیت پہ زبردست دھیان دینے کی مجھے اور آپ کو بڑی سخت ضرورت ہے. میں آپ سے گزارش کروں گا 1 گھنٹہ ان کو دیں آپ دن میں سے, الگ سے نکال کے. سب بزنس کو 8 گھنٹے دے رہے, فلاں کام کو 10 گھنٹے دے رہے, باہر جاب کر کے 1 گھنٹہ ان کے لیے نکالیں. بہت اہم ہے. یاد رکھیں, بہت اہم ہے. یاد رکھیں, ان سے کنیکشن ہوں. آج کل اگر آپ باہر بھی ہے ملک سے تو انٹرنیٹ ہے, ویڈیو کالنگ کانفرنس کر سکتے ہیں, آپ بات کریں. میں جب چھوٹا تھا تو میرے والد سعودی میں تھے, ہم گھر پہ رہتے تھے انڈیا میں, تو ٹرنک کال آتی تھی. ٹرنک کال کیا ہوتی معلوم؟ کچھ بچوں کو تو معلوم بھی نہیں ہو کیا ہوتا. ٹرنک کال یہ ہوتی تھی کہ جب انٹرنیشنل کال آتی تھی تو بامبے ایکسچینج کو فون کر کے پہلے بولنا پڑتا تھا کہ انٹرنیشنل کال اتنے بجے آئیں گی. پھر جب وہ کال وہاں ڈراپ ہوتی تھی تو مینولی وہ پن نکال کے پن لگاتے تھے, دیکھو فلموں میں تھا پرانے, کال ملاتے تھے وہ. اس کے بعد وہ ٹرنک کال شفٹ ہوتی تھی پھر دوسرے ڈسٹرکٹ کے اندر بامبے سے, اور پھر 3 منٹ کی کال ہوتی تھی بس اتنی دیر آپ بات کر پھر کٹ ہو جاتی تھی. تو ٹرنک کال سے وہ ہر ہفتے کال کر کے ہم سے بات کرتے تھے, اور وہ 3 منٹ میں ہم کو جو نصیحت دے سکتے دیتے تھے. پھر جب ہم تھوڑے بڑے ہوئے, پڑھنے لکھنا سیکھے, تو وہ خط لکھتے تھے. خط آنے کو تقریباً 18 دن لگتے تھے مجھے, 15 سے 18 دن میں خط آتا تھا. سی میل نا, پانی کے جہاز. پھر ایئر میل چالو ہوا, دیکھیں پرانے خطوط پہ ایئر میل فلائٹ سے شروع ہوئے, تو جب 6 دن میں خط آتا تھا پھر میں اس کا رسپانس دیتا تھا. تو یہ تھا کمیونیکیشن ہمارا ان سے. فزیکلی ساتھ نہیں تھے تو وہ خط اور کتابت سے ہم ایک دوسرے سے کوآرڈینیٹ کر رہے, تم کیا کر رہے ہو, فیصلہ کر رہے, مطلب ہم لکھ رہے میں آج بیمار ہوں, جب خط پہنچ رہا صحت یابی ہو گئی, پھر بیمار ہونے کے ٹائم پہ آگے 15 دن بعد پہنچتا تھا. تو یہ ریلیشن ہوتا ہے ایک والد کا ایک بچوں سے, تب جا کے آپ دیکھیں گے بچے وہ کر پاتے جو ہم سوچتے. یاد رکھیں, بلکہ انشاءاللہ عزیز اس سے بھی آگے جائیں گے. یاد رکھیں, بہت آگے جائیں گے. یاد رکھیں. تو لہٰذا بچوں کی تربیت کے لیے مجھے اور آپ کو بہت محنت کرنا ہے. ملک کے حالات کیسے جا رہے ہیں آپ سب دیکھ رہے ہیں, سیاسی اعتبار سے حالات کیسے جا رہے ہیں ہم سب دیکھ رہے ہیں. اب قوم کو اپنے آپ کو بدلنا ہے تو اپنے بچوں کو بدلنا ہے, اپنے مستقبل کو تیار کرنا ہے. اگر یہاں فیل گئے تو یاد رکھیے پھر پرسان حال ہمارا کوئی نہیں ہے. تو لہٰذا اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ ہم بچوں کی صحیح تربیت کا نظم بنائیں, تعلیم کے ذریعے, اسکول اور اس کو ہم کہیں گے مدرسے کی اسلامک اسٹڈیز کے ذریعے, اور اس کے علاوہ فن اور ہنر سکھا کر, اور جیسے ان کی تربیت کرنے کا حق ہے تاکہ وہ آپ کے فرمانبردار, خدمت گزار, زندگی میں آپ کے لیے دعائیں کرنے والے, مرنے کے بعد آپ کی اور ہمارے لیے دعائیں کرنے والے, زندگی میں ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک اور مرنے کے بعد درجات بلند کرنے کا بہرحال ذریعہ بنے. یہ چند کلمات کے ساتھ اپنی بات کو میں ختم کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں اپنے بچوں کی صحیح سے تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت جو ہے ہم تمام کو توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں, تاکہ یہ بچے ہمارے لیے دنیا میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے, اور ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے جنت کے اندر درجات کے بلند ہونے کی وجہ بنے. اللہ رب العزت ہمارے بچوں, ہمارے نونہالوں کو دنیا کے جو فتنے, فساد, جو انٹرنیٹ کے ذریعے اور دیگر ذرائع سے آ رہے ہیں ان سے محفوظ رکھے. ہماری نسلوں کو ڈرگز اور اس جیسی بری چیزوں کے دیکھنے, سننے اور بولنے سے ہمارے بچوں کی حفاظت کرے. ہم تمام کو یہ توفیق دے کہ ہم ان کو سمجھ کے ان کی اچھی سے تربیت کریں. جب تک ہمیں زندہ رکھے, اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے, اور خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. It's Al Fajr Educational Foundation presentation.